الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب وعدہ ہم ایک مرتبہ پھر شیخ حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ حاضر ہیں. انشاءاللہ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ پہ گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی جو سوالات آپ نے اس سے پہلے کی 2 کڑیوں میں رکھے تھے ہم انشاءاللہ وہ سوالات بھی شیخ کے سامنے رکھیں گے. یہ تیسری کڑی ہے تاریخ پہ گفتگو کی، یہ تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے تاریخ کسے کہتے ہیں اور تاریخ سے متعلقات پہ گفتگو کی تھی. پھر ہم نے اسلامی تاریخ پہ گفتگو کی اور آج انشاءاللہ بر صغیر ہند و پاک پہ گفتگو کریں گے. شیخ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. اتنا قیمتی وقت آپ ہمارے لیے نکالتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپنی طرف سے اور اپنے تمام احباب کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ جب ہم ہندوستان کی تاریخ پہ یا بر صغیر ہند و پاک کی متحدہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے کہ اتنی قدیم تہذیب ہے ہندوستان کی. مانا جاتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں ہندوستان، اور اس پہ ہم اہل ہند کہیں نہ کہیں فخر بھی کرتے ہیں. تو کیا ہے اس کی سچائی؟ ہندوستان کی تاریخ کو کہاں تک دیکھا گیا اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کہی کہ ہندوستان کی تاریخ یا ہندوستان کی تہذیب بہت ہی قدیم ہے، بلا شبہ یہ کئی ہزار سال قبل مسیح تک جاتی ہے. یعنی 2500-3000 ہزار سال قبل مسیح تک تو بالکل آریہ جب سے آئے ہیں تب سے تو بہت سی باتیں واضح ہیں. لیکن ان سے بھی پہلے یعنی جو دراوڑ نسل کے جو لوگ تھے، جو آریوں کے آنے کے بعد پھر جنوبی ہند کی طرف چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو بہت ہی قدیم تہذیب ہے اور اس تہذیب کی بہت سی خصوصیات بھی ہیں. یعنی ہم ہمیشہ اس کی مذمت نہیں کریں بلکہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں جس میں ان کی شہرت تھی. اب مثلا علوم و فنون کے اندر، ریاضیات میں، پورے دنیا کے اندر شاید ہندوستان وہ ملک تھا کہ جہاں ریاضیات کے میدان میں اتنی تحقیقات ہوئی اور آج تک بلکہ بر صغیر کے لوگ ریاضیات کے میدان میں اس وجہ سے ماہر تھے. اسی طرح سے طب قدیم کے میدان میں آج تک جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج اور ان سے متعلق جو اکتشافات ہوتا تھے اس میدان میں. اسی طرح سے اور مختلف پہلو ہیں جو علوم و فنون کے کہ جن میں ہندوستان کو ایک امتیاز حاصل رہا ہے اور ان کا ذکر پرانی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو قدیم تہذیب ہے اس میں سب سے پہلے تو دراوڑ آتے ہیں، اور دراوڑ وہ آدیواسی ٹائپ کے جو جنگلی اپنا اتنا مہذب نہیں تھے. جب پھر اس کے بعد آریہ آئے ہیں تقریباً 2500-3000 سال قبل مسیح، تو اس وقت سے پھر انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کی، ہندو مذہب کی، اپنی مقدس کتابوں کو ترویج دی، پھر نظام بنایا، طبقاتی نظام جو ہے 4 طبقوں میں تقسیم کیا معاشرے کو. اسی طرح سے ان کے لیے جو قوانین اور ضوابط یہ سب بنائے. تو اس میں یہ ہوا کہ جو اونچے طبقے کے لوگ تھے انہوں نے دراصل نچلے طبقے کے جو لوگ تھے، برہمن، کھتری، ویش، شودر، تو شودروں کو بہت زیادہ ان سے تکلیف تھی اور کافی وہ اپنے آپ کو یعنی اچھوت محسوس کرتے تھے. تو اس وجہ سے بار بار ان کے ہاں ایک طرح سے اونچے طبقے کے خلاف بغاوت کی کوشش ہوتی تھی. اور معاشرتی طور پر بھی ایسے ہوا، بلکہ 2 بہت مشہور جو مصلح و مجدد ہیں، گوتم بدھ اور مہاویر سوامی، جن دونوں کی طرف بدھ مت اور جین مت منسوب ہے، ان دونوں کا جو مذہب ہے وہ دراصل یہی بات ہے کہ وہ مساوات کی دعوت اور اخلاقی امور پر توجہ اور ایک خاص طبقے کی گرفت جو کسی مخصوص طبقے کا ہے اس سے آزادی، یہی مقصد تھا. چنانچہ پھر اس کے بعد جب وہ بدھ مت اور جین مت کی تقریباً 5ویں صدی 6 صدی کی بات ہے، یعنی 5ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، اس میں تھے یہ دونوں کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور ان لوگوں کی تحریک کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو نچلے طبقے کے لوگ تھے وہ بدھسٹ ہو گئے اور جینی بھی بہت سے ہوئے، اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. چنانچہ پھر ایک کشمکش شروع ہو گئی وہ ہندوؤں کے درمیان اور ان کے درمیان، ان باقیوں کے درمیان، بدھسٹوں اور ان کے درمیان. بلکہ ایک زمانہ تھا کہ بدھسٹوں نے حکومت بھی اپنی قائم کی تھی، لیکن یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو کشمکش چلی اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ بدھسٹوں کو انہوں نے تقریباً ایک دم زیر کر لیا اور مار بھگایا یہاں سے، چنانچہ بدھ مذہب ہندوستان سے باہر نکل کر کے وہ جاپان اور برما اور دوسرے ملکوں تک پہنچ گیا. ہندوستان میں اتنی تعداد نہیں رہی، جبکہ سارا منبع اور ماخذ اور سارا کچھ وہیں ہندوستان میں تھا. جی تو یہ حالات تھے تقریباً. یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک چلا، مہاویر سوامی اور گوتم بدھ سے لے کر کے، اور 6ٹھی صدی تک تقریباً، یا 7ویں صدی تک. 6 صدی عیسوی قبل مسیح یا بعد نہیں، بعد مسیح. بعد مسیح 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر کے اور تقریباً 6ٹھی صدی تک، یعنی کہ 1000 سال کا عرصہ ہے. 1000 سال کا عرصہ. تو اس میں یہ جو آخری عرصہ ہے 6ٹھی صدی کا، جی سر، بلکہ 6ٹھی صدی کا خاتمہ 7ویں صدی کے شروع میں. جی سر. تو 6ٹھی صدی کے خاتمے میں تقریباً مسلمانوں یا عربوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی. شیخ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا آپ کو وہ کریں گے کہ یہ جو قبل مسیح کی تاریخ ہے، یعنی قبل مسیح 500 پہلے 500 سال پہلے 500 سال پہلے کی جو تاریخ ہے، یا اور جس سلسلے میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب یہ کہ بھائی یہ کہیں نہ کہیں وہ ماقبل تاریخ کی بھی بات ہے، قبل اور شاید ہندوستانی تاریخ کو اس طرح سے دیکھا بھی گیا ہے ماقبل تاریخ، اور پوری دیکھا ہسٹری اور عہد قدیم کہا جاتا ہے. عہد قدیم کہا جاتا ہے. تو یہ جو عہد قدیم ہے، کیا اس کا کوئی مستند ذریعہ ہے اس تاریخ کا؟ عہد قدیم کی جو تاریخ مرتب کی گئی ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اس کے کئی ذرائع ہیں. جی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو آثار قدیمہ جو اب بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہیں، جی لیکن ان سے پورا نقشہ سامنے نہیں نہیں آتا. دوسرا جو بہت بڑا ماخذ ہے جی وہ ہے ان کی کچھ مقدس کتابیں، جی جیسے وید ہے، اپنشد ہے، یا مہا بھارت میں جو ان کے جنگوں کی داستانیں وغیرہ ہیں. ان سب سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ کیسے ان کی رہائش تھی، کس طرح سے جنگ اور صلح کی صورتحال تھی، اور کس طرح کے تمدن و تہذیب تھی. لیکن جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ مستند ذریعہ ہے وہ ہے عربوں نے جو قدیم ہندوستانی تہذیب اور مذاہب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے. چنانچہ تقریباً 20 کتابیں ہیں، مختلف لوگوں نے، مسعودی نے، اس کے بعد پھر بشاری مقدسی نے، اور سلیمان تاجر نے، اور جن لوگوں کے بھی سفر نامے ہیں یا کتابیں البیرونی وغیرہ. ہاں البیرونی وغیرہ. تو البیرونی تو پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی. جی وہ وہاں گیا اور سنسکرت زبان سیکھی، اس کے بعد پوری وہ مشہور کتاب اپنی کتاب الہند لکھی، جس کا نام ہے، ایک رجز کا 2 مصرع ہے، تحقیق مال الہند من مقولہ مقبولۃ فی العقل و مردولہ. اس کو زخاو ایک مستشرق تھا، اس نے شائع کیا. اس کے بعد میں چھپتی رہی، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اس سے ہی تقریباً یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 75% حقائق جو ہیں ان کتابوں، خاص طور پر کتاب الہند اور دوسرے بیانات سے. اور بعد میں رجحان پھر یہی ہوا لوگوں کا کہ ان معلومات کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے. چنانچہ 2 جگہ ایک کوشش ہوئی، ایک دارالمصنفین کے اندر جہاں پر ہندوستان عربوں کی نظر میں کے نام سے 2 جلدوں میں یہ سارے اقتباسات مع ترجمہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی اس زمانے میں نئے آئے تھے، انہوں نے کیا تھا. اور دوسرا بہت کامیاب ہندوستان عربوں کی نظر میں 2 جلدوں ضیاء الدین اصلاحی صاحب. دوسرا کام جو اس طرح کے، میں اس لیے ذکر کر دینا چاہتا ہوں، قدیم ہندوستان سے مطلب پورا مواد سامنے آیا. جی بالکل. دوسری ایک کتاب جو خورشید احمد فارغ، بہت مشہور دلی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان. عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان. جی سر. وہ ندوۃ المصنفین دلی سے چھپی. اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ موضوعاتی اعتبار سے ہر موضوع پر جو کچھ مواد موجود تھا انہوں نے اکٹھا کر دیا اور بہت ہی سلیقے سے اس کو مرتب کیا. مثلا طب سے متعلق، موسیقی سے متعلق، اور ان کے سیاسی حالات، اقتصادی حالات، معاشرتی حالات، الگ الگ ابواب بنے. تو یہ کتاب نسبتاً بلکہ اس کتاب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس میں ایک کتاب سے اقتباس ہے اور اس میں موضوعاتی طور پر ترتیب دی گئی. تو یہ دونوں کتابیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو سلسلہ بعد میں عربوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سید ثنا ندوی نے پھر اس کے بعد عرب و ہند کے تعلقات لکھے، تو اس میں بھی ان کے ماضی کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو ماقبل تاریخ جو ہندوستان کی جو بھی کیفیت رہی ہے یا جو مواد آیا ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ وہاں کی مقدس کتابیں، ٹھیک ہے، جو مطلب ہندوستان کی سرزمین پہ جو مذاہب ہوئے، جو ادیان ہوئے، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ مطلب ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے بعد عربوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے وہاں جا کر کے، یا ان سے متعلق جو مواد ان کے پاس تھا اس کو جو انہوں نے لکھا ہے. لیکن شیخ مطلب یہ جو مقدس کتابیں ہیں، جیسے رام ایک کیریکٹر ہے، سوال اٹھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ خود اپنے آپ میں مطلب ایک فکشن ہے، ایک خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. تو وہ جو مقدس کتابیں ہیں ان کی، ان کے اندر جو حقائق آ رہے ہیں، ان کو تاریخی حقائق کی حیثیت سے دیکھنا کس حد تک مطلب درست ہو سکتا ہے، یا اس میں دیکھیے بالکل اس میں 2 رجحان ہے لوگوں کا.
جی دو انتہا پسند رجحان ہے. ایک رجحان یہ ہے کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جائے, اسے ساری چیزیں کشید کی جائے. جی تو جو متعصب لوگ ہیں وہ تقریباً اسی سے اپنی سارے کہتے ہیں, سب سے مستند ماخذ ہمارا جو کہ وہی ہے, اسی لیے وہیں سے وہ. دوسرے بہت سے مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معلومات کو پرکھنے کی ضرورت ہے, اور جب تک کہ دوسرے شواہد خصوصاً خدائیوں کے ذریعے جو چیزیں نکلی ہیں جن ترجموں کے بارے میں پتہ چلا ہے پاٹلی پتر میں اور کہاں کہاں جو مختلف بدھسٹوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو, تو ان کو ان سے یعنی مقابلہ کر کے تنقید کر کے دیکھا جائے, اور کہاں تک جو معلومات درست ہے وہ لیا جائے اور باقی کسی کو چھوڑ دیا جائے یا کہ غیر مستند قرار دیا. لیکن بہرحال ہمیں بے نیازی نہیں برتنی چاہیے ان کتابوں سے. اس میں بہت کچھ حقائق ملتے ہیں, ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے, اور اس کے علاوہ ایک دوسرے سے تعلقات اور جنگ اور صلح وغیرہ کے جو داستان ہیں, یہ سب مہابھارت میں آپ دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں. جو مہابھارت ہے یا اپنشد وغیرہ ہے یا مطلب جو ان کے جو وید وغیرہ ہیں, یہ سب تو یہ سب تو بعد کے ادوار میں لکھی گئی ہیں. وہ بہت زیادہ بعد میں نہیں لکھی گئی ہے, نہیں قبل مسیحی کی یہ چیزیں تدوین شدہ ہے. قبل مسیح کی تدوین شدہ. اس لیے کہ 2-2.5 ہزار سال پہلے جب آریہ آئے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سب جو واقعات پیش آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا, ان سب چیزوں کی داستانیں لکھی ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک ساری چیزیں سب لکھی ہیں. بالکل وہی چیز انہوں نے لکھی ہے, یعنی ایک طرح سے وہ تاریخی کتاب زیادہ ہے, اور کچھ جو مقدس جو تعلیمات ہیں یا کچھ اشلوک ہیں یا دعائیں ہیں بھجن وغیرہ ہیں وہ الگ ہیں ان کے علاوہ. اچھا تو اس لیے ان سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر کہنا چاہیے, وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اصل میں دراصل تاریخ نویسی کا جو انداز تھا یا تاریخ کی روشنی میں سارے معلومات کا استقصاء اور جس انداز میں مسلمان مورخین نے کیا ہے وہ نہیں نظر آتا ہے دوسرے لوگوں کے, دوسری کسی قوم کے یہاں نہیں نظر آتا ہے. ہندوستان میں بھی یہ بات نہیں ہے, ایرانیوں کے اندر یہ بات نہیں ہے, دوسرے قوموں کے اندر بھی. تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل تاریخ نگاری کی طرف ہم انشاءاللہ جب بعد میں گفتگو کریں گے مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا کیا, تو اس میں یہاں اس نقطے پر آئیں گے کہ دراصل تاریخ نگاری اور تاریخ کی روشنی میں سارے حقائق بیان کرنا اور عہد بعد ہر چیز کا بالکل امانت داری کے ساتھ جائزہ لینا بغیر کسی جانبداری کے, یہ دراصل مسلمانوں نے آ کے کیا. اور انہوں نے پھر جو کتابیں لکھی ان کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. تو گویا کہ ماقبل تاریخ کی جو کیفیت ہے ہندوستان میں, وہ بھی دوسری جو قومیں رہی ہیں ان کی جو تاریخ رہی ہے یہود و نصارہ ہی کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنا آپ کو مدون کرنے کی کوشش کی. اور دراصل یہ جو ان کے مقدس گرنتھ ہیں وہ مقدس گرنتھ سے زیادہ تاریخی کتاب کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے شاید کہ ان کی تاریخ اگر تھوڑی دیر کے لیے محفوظ سمجھی جائے, ہندوستان کی پرانی تاریخ, تو کہیں نہ کہیں وہ جو دین ہے وہ غیر محفوظ مطلب کیا کہتے ہیں جو دین کا تصور آتا ہے ایک مکمل دین کا ہندوازم کو لے کر. دیکھیے ہم جب بھی کسی دین کا تصور کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دین کا وہ تصور جو اہل مذہب کے ہیں, یعنی ہمارے تصور کے مطابق ان کا جو تصور دین ہے وہ بالکل دوسرا ہے, مختصر ہے, ناقص ہے. لیکن ان کے اپنے تصور کے مطابق وہ دین کا یہ مکمل تصور ہے. وہ دنیا کے بارے میں یا دنیا کے بعد آخرت کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اور جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور فلاں مثلا شیو کی پوجا کرنی چاہیے کہ وشنو کی پوجا کرنی چاہیے, یا پھر اس سلسلے میں جو ارتقاء ہوا ہے کب کس کی کس وقت پوجا کی جائے جو مناسبت, یا اس میں جنوبی ہند اور شمالی ہند کا جو اختلافات ہے, تو یہ سب ان کے اپنے مذہب کے مطابق, یعنی ہر مذہب میں یہ اختلافات بعد میں وجود میں آئے ہیں. اور ان کے ہاں مذہب کا وہی تصور ہے. اب اس کو ہم حکم نہ لگائیں کہ وہ تصور غلط ہے یا صحیح ہے, بالکل اپنے تصور کے مطابق وہ مذہب یہ سمجھتے ہیں. اچھا گویا کہ مطلب شیخ تاریخ اور مذہب کا ماخذ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا گہرا رہتا ہے, بہت گہرا رہتا ہے. کبھی آپ تاریخ کو مذہب سے الگ نہیں کر سکتے, مذہب کو تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے. شیخ تو گفتگو ہی میں یہ بات لگ بھگ آ گئی تھی کہ 6 شتابدی میں 6 صدی ہجری کے آخر میں مطلب عیسوی کے آخر میں مسلمانوں کا یا عربوں کا آنا جانا ہوتا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ اس نقطے پہ آ ہی جاتے ہیں شیخ کہ ہم کس طرح مسلمان عرب ہندوستان کس طرح پہنچے ہیں اور پہنچنے کی وہاں جمنے کی ان کی کیا تاریخ رہی ہے, کس طرح سے مطلب اس کی شروعات ہوتی ہے اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس میں. دیکھیے جو مسلمان گئے ہیں تو وہ 3 طرح پہنچے ہیں. سب سے پہلے جو ہے بلکہ جاہلی دور سے یہ تجارت کا سلسلہ تھا عربوں کی جہاز رانی کا, وہ بالکل وہ کنارے کنارے مغربی ساحل سے ہوتے ہوئے ایک دم بالکل کیرلا تک چلے جاتے تھے تقریباً. تو اس لیے ان ساحل کے کنارے کنارے بہت سی آبادیاں تھیں مسلمانوں کی, حتیٰ کہ جاہلی دور میں بھی اور پھر اسلام یعنی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کے دور میں, تابعین کے دور میں, یہ تقریباً 1 صدی تک یہ سلسلہ جاری تھا.
اور وہاں بہت بڑی تعداد اور بڑے بڑے مراکز تھے، تجارتی بندرگاہیں تھیں، اور اتنا اچھا اثر تھا ان مسلمانوں کا، اگرچہ سب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوئے اور کافی احترام کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو پورا یہ مغربی ساحل جو ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے جس کی بنیاد، اور اس میں پھر لمبی چوڑی داستانیں ہیں کہ کس طرح سے مثلا ایک شخص نے وہاں خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چاند شق ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلا حقیقت حال کی تلاش میں، اور مدینہ آیا۔ ایک زامورین ایک شخص تھا، کیا نام تھا شیخ ان کا؟ وہ زامورین کہا جاتا ہے، زامورین، ہاں۔ جی شیخ۔ تو اور ان کے ماننے والے بھی اسی قبیلے کے تصور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں پہنچ سکا، تو پھر اس نے بھیجا اپنے آدمی کو، ایک کتاب ہے تحفۃ المجاہدین کے نام سے، جی شیخ۔ فی بعض اخبار البرتقالیین، تحفۃ زین المجاہدین، المعبرین ہے، جی زین الدین، یہ تقریباً اس علاقے کی تاریخ اور سب سے قدیم ترین کتاب ہے، اور مستند تصور کی جاتی ہے، جی شیخ۔ اگرچہ اس میں بعض چیزیں افسانوی انداز کی ہیں، جی شیخ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے اس جو مغربی ساحل ہے جی شیخ۔ اس تک مسلمان پہلے پہنچے، فوج کشی نہیں پہلے ہوئی۔ جی شیخ۔ ایک صدی گزر جاتی ہے تقریباً، یا اس کے آخر میں ہم پہنچتے ہیں، تو سن 95 میں یا 92 میں اختلاف روایت، یعنی تقریباً 711 عیسوی میں جی شیخ۔ محمد بن قاسم پہنچتے ہیں، اور اس کے بھی حملے کی بھی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ وہاں سے کچھ خواتین آ رہی تھیں جہاز کے اندر، تو اس کو کچھ قزاقوں نے، لٹیروں نے لوٹ لیا، تو ادھر سے پھر اموی حکومت کی طرف سے ان کو انتباہ گیا، تو انہوں نے پھر وہاں کے راجاؤں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو اس پر پھر محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا، اور وہاں پر جا کر کے تو یہ سندھ اور ملتان کے علاقے میں وہاں پہنچا۔ یہ پہلی مرتبہ جو فوج مغربی کشی ہوئی، ساحل کے راستے سے، ہاں۔ اس میں صحابہ کرام وغیرہ بھی؟ ہاں، شروع میں تھے بہت سے صحابہ کرام بھی وہاں پہنچے، پھر محمد بن قاسم کے بعد اب پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، اس طرح تقریباً 25-30 صحابیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تابعیوں کا ذکر ملتا ہے جو وہاں پہنچے۔ پہنچے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو دوسرا راستہ تھا محمد بن قاسم کا، اس کے راستے سے سندھ اور ملتان بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، اسلامی فوج پہنچی، اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ وہاں مسلمان ہوئے، بلکہ وہاں پر جو مذہب رائج تھا سید سونا ندوی کی تحقیق کے مطابق وہ دراصل بدھ مت تھا، ہندو مت نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کو قبول کرنے میں بڑی سہولت ہوئی، اس لیے کہ ان کے یہاں وہ طبقاتی نظام نہیں تھا، اور اخلاقی مسائل پر مبنی وہ مذہب ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ لیکن افسوس کہ یہ جو پھر وہاں سے کنٹرول ہوتا تھا، یعنی اموی خلافت اور اس کے بعد عباسی خلافت سے اس علاقے میں عربوں کی حکومتیں قائم رہیں باقاعدہ۔ جی شیخ، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ ہاں، اس کی تفصیل مختصر میں یہ ہے کہ تقریباً 2 صدیوں تک یہ سلسلہ رہا کہ وہیں سے وہ نمائندہ بنا کر کے جو والی ہوتا تھا وہ بھیجا جاتا تھا، اور وہ حکومت وہاں کرتا تھا، اور اس سے لوگ بڑا خوش بھی تھے، اور بہت اچھا اثر پڑا تھا مسلمانوں کا وہاں۔ یعنی کہ محمد بن قاسم کے بعد سے لے کر کے 150-200 کے بعد 150-200 سال تک یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کی باضابطہ حکومت قائم رہی، وہاں حکومت رہی سندھ اور ملتان کے علاقے میں۔ جی سر۔ لیکن ہوا یہ کہ عباسی دور میں پھر جب خوارج کا ظہور ہوا، اور انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہر جگہ، تو ہر جگہ جو ان کو مار بھگایا گیا عباسی دور میں، تو انہوں نے پناہ کی جگہ وہیں پہنچی، سوچی کہ وہ اتنے دور کا علاقہ ہے کہ وہاں تک ہمیں ہماری گرفت نہیں ہو سکے خوارج نے، تو سب ہجرت کر کر کے وہاں پہنچ گئے بڑی تعداد۔ تو یہ باطنیوں کی بڑی ایک تعداد تقریباً، یا خوارج کی بہت بڑی تعداد وہ وہاں پہنچ گئی، تو 2 صدی کے بعد پھر حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ 2 صدی کے بعد خوارج اور بات یعنی جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ تھے اور مسلمان حکومت کے خلاف باغی تھے، تو اس لیے اگر ان کے پیش نظر کوئی بات مسلمانوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے تو وہ دراصل غلط تصور اور غلط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے، اور خود وہ اسلامی حکومت کے باغی تھے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلا؟ یہ تقریباً 4 صدی ہجری کے وسط تک، تقریباً 300 کچھ تک یہ سلسلہ چلا۔ 4 صدی ہجری کے وسط تک، گویا کہ 150 سال ان کو بھی موقع ملا۔ ہاں 150 سال تقریباً، ان کے بہت سے نام ہیں سارے تاریخی کتابوں کے اندر، تو بلکہ قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب ہے ہندوستان میں عربوں کی حکومت ہے، تو اس نے ان ساری حکومتوں کا جائزہ لیا، کون تھے کیا تھے۔ تو شیخ اس مطلب یہ جو محمد بن قاسم یہ جو ملتان اور سندھ کے راستے سے وہاں پہنچے ہیں، اور ان کے بعد کی جو کیفیت رہی ہے، اس پوری کیفیت کو جاننے کے لیے کون سی مستند کتاب؟ یعنی مستند کتاب اس میں سب سے زیادہ جو مواد جمع کیا ہے وہ سید سونا ندوی مرحوم نے عرب و ہند کے تعلقات کے اندر، انہوں نے دراصل اس طرح کی تحقیق کا دروازہ کھولا۔ یہ ان کے لیکچرز تھے جو الہ آباد میں دیے تھے انہوں نے، کہ 1936 میں کتاب چھپی، اس کے بعد انہی کے نہج پر قاضی اطہر مبارک پوری نے پھر ہر دور کی تفصیل دی، مثلا عرب و ہند عہد رسالت میں، خلافت امویہ اور ہندوستان، خلافت عباسیہ اور ہندوستان، خلافت راشدہ اور ہندوستان، تو انہوں نے تقریباً 4-5 کتابیں، قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے۔ تو
किस तरह से अरब और हिंद के ताल्लुकात थे, यानी तीसरी चौथी सदी हिजरी तक। जी सर। बाद में फिर अब्बासी दौर में वो फिर मैं सिलसिला तीसरा शुरू करता हूँ, जब वो मुसलमानों के दाखिल होने जी का। सर। तो इन दो यानी सैयद सुना नदवी और काजी अथर मुबारकपुरी की किताब है, इस सिलसिले में बहुत ही बसीरत अफरोज, बल्कि अरबी में भी काजी अथर साहब ने एक किताब लिखी है जी सर। रिजालुस सिंध वल हिंद के नाम से, जी सर। वो अरबी में बहुत मशहूर किताब, बल्कि उनकी दूसरी किताब अल-इक़्द-उस-समीन फ़ी मन वरद फ़िल हिंद मिन अस्सहाबा। जी तो सहाबा और ताबईन जितने वहाँ आए थे उन सब के उन्होंने हालात लिखे। तो काजी अथर साहब मरहूम काफ़ी गहरी नज़र रखते और थे। शेख सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का क्या नाम हुआ शेख? अरब और हिंद के ताल्लुकात। अरब और हिंद के ताल्लुकात, शेख सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह। काजी अथर मुबारकपुरी की 2-3 किताबें अरब और हिंद हद रसालत में, जी सर। खिलाफत राशिदा और हिंदुस्तान, खिलाफत उमविया और हिंदुस्तान। जी सर। तो ये नदुतुल मुसन्निफीन से सारी छपी। सारी किताबें नदुतुल मुसन्निफीन से। काजी अथर मुबारकपुरी की खिलाफत अब्बासी और हिंदुस्तान, ये 4-5 किताब। और हिंदुस्तान में अरबों की हुकूमतें भी उन्हीं की, तो जी उनको इस मौजू से खुसूसी दिलचस्पी थी। जी सर। उसके बाद जिसने भी कुछ लिखा है सब इन्हीं दोनों की किताबों से तलखीस करके इस्तेफादा बहुत किया, माखज़ यानी मर्जे की हैसियत इसलिए कि इन लोगों ने सारे मसादिर मराजे खंगाल के, तारीख की किताबें, जोग्राफी की किताबें, जी किताबें, फुतहुल बुल्दान की किताबें, सबसे जमा करके। जी सर। फिर जो बता रहा हूँ कि वो जो तीसरा रास्ता है मुसलमानों के दाखिल होने का, जी सर, और लोग समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और फिर यही महमूद गजनवी, जी सर, ये तकरीबन यानी महमूद गजनवी का जो हमला शुरू होता, वैसे तो वो था गजनी में, जी सर, अफगानिस्तान के अंदर, जी सर, और उसकी हुकूमत पहले से कायम थी, जी सर, लेकिन वो बड़ा बहादुर और काफ़ी मशहूर हुक्मरान था। जी सर, तो उसने अपनी हुकूमत की तोसी के लिए, जैसा कि उस ज़माने में सारे हुकूमतों का तरीका था, जी सर, जी सर, तो वो इस जज्बे के तहत नहीं आया था कि इस्लाम फैलाएगा, लेकिन इस जज्बे के तहत वो आया था कि वो फौज कशी करके अपनी हुकूमत के हदूद की तोसी कर लेगा। तो इसलिए महमूद गजनवी ने तकरीबन यानी 1001 में हमले शुरू किए, जी सर, और 15-16 साल के अंदर तकरीबन उसने बहुत बड़ा हिस्सा जो है लाहौर और उसके बाद पंजाब का, उसके बाद फिर और काफ़ी दूर तक तकरीबन गुजरात तक का हिस्सा उसने बहुत अपने ममलकत के अंदर शामिल कर लिया। तो ये पहला रास्ता तो मगरबी साहिल से हुआ, दूसरा रास्ता ये सिंध और मोहम्मद बिन कासिम का जो रास्ता है, और तीसरा ये महमूद गजनवी के रास्ते से। ये कब हुआ है? महमूद गजनवी ये तकरीबन 1001 ईस्वी 1001 ईस्वी में आ रहा है से में पहला उसने हमला किया शायद। तो 1001 ईस्वी को हम लोग हिजरी में अगर देखेंगे, हाँ, तो तकरीबन 400 कुछ पड़ेगा तो तकरीबन। गोया कि ये सिलसिला जो मुसलमानों का है वो टूट नहीं रहा है। नहीं, ये सिलसिला बाकी है। वहाँ सिंध में थे, उसके बाद अब ये दाखिल हिंद घुसने की ये कोशिश दर्रा खैबर के रास्ते से जो है, दर्रा खैबर के रास्ते से। तो अब वो गजनवी दौर में मुख्तलिफ फौज कशियाँ हुई, लेकिन हर ज़माने में मकसद उनका ये था कि वो अमन व अमान कायम करके और वहीं के लोगों को ज़िम्मेदार बना करके, हुक्मरान बना करके, और उसके बाद फिर कंट्रोल करें। जी हाँ, मरकज़ी हुकूमत वहीं गजना में। फिर महमूद गजनवी के बाद शहाबुद्दीन गौरी आए। शहाबुद्दीन गौरी ने भी इसी तरह से हमले करके उसके बाद फिर उन्होंने तोसी की और काफ़ी मतलब ममलकत को बढ़ाया। और लेकिन अभी तक दरअसल दिल्ली जो है, जो वस्ते आसिमतुल बिलाद है, या वहाँ तक कंट्रोल नहीं हुआ था। तो वहाँ सबसे पहले आकर के फिर वो गौरी ख़ानदानी के लोगों में से एक ने, और उनके बल्कि ग़ुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले जब हुक्मरान वो बना है, तो उस वक्त से वो ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत शुरू हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से वो 1206। तो आप समझ सकते हैं कि 200 साल तक का जो अरसा है गजनवियों का और गौरियों का, ये मुख्तलिफ फतवाहात की तोसी वगैरह में रहे वो। और उनके बारे में एक मजमूई तौर पर मैं ये बात कर दूँ, आमतौर पर लोग बहुत दिफा करते हैं और वो दूसरे लोग बहुत हमले करते हैं, मुखालिफिन ये हमले करते रहते हैं। महमूद गजनवी ने वो मंदिरों को उठाया, ये किया वो किया। दूसरे लोग फिर तनकीद ये करते या दिफा करने की कोशिश करते हैं। तो वाक़यात बहरहाल ये हैं कि उस वक्त की सही सूरत हाल अगर मुआसिर तारीख़ों की रोशनी पढ़ी जाए तो उसमें ये पता चलेगा कि बहुत कुछ एक तो तवहुमात, दूसरे बहुत तरह की शरारतें, और तीसरी बगावतें होती थी। उनको फ़रोग़ करने के लिए लोग आते थे। अब उसमें चाहे वो मुसलमान हुक्मरान हो या हाकिम हो या कोई गैर मुस्लिम हुक्मरान हो, सबकी सरकोबी करता था। महमूद गजनवी ने भी यही किया, शहाबुद्दीन गौरी ने भी किया, और उसके बाद के लोगों ने भी यही किया। तो वो मुस्लिम हुक्मरान का जो तस्वुर है वो नहीं थे, बल्कि इसलिए हम हर चीज़ की तरफ से दिफा नहीं कर सकते हैं, ना उनको बिल्कुल पाक बात। लेकिन ये कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो बयान किया जाता है, असल में ये सिलसिला शुरू किया है अंग्रेज़ों ने अपनी तारीख़ की किताबों में। तो गजनवी को बहुत ही एक खौफनाक किस्म का ऐसा विलन बना कर पेश किया। तो उन लोगों ने
تاکہ مسلمانوں ہندوؤں کی طرح منافرت درمیان ہو۔ جو منافرت ہے وہ پھیل سکے۔ اس لیے میں بتاؤں آپ کو ایک چیز کہ یہ جتنی تاریخ کی کتابیں آپ عہد وسطیٰ کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، تو وہ ساری فارسی زبان میں، اور فارسی زبان تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا انگریزوں کے آنے کے بعد۔ جی سر، تو اب انہوں نے موقع یہ پایا کہ جس طرح سے تاریخ سازی کر کے وہ ممکن ہو وہ لکھتے ہیں، وہ لکھ دیں یا اور لکھوا وہ دیں۔ پھر دونوں قوموں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی 20ویں صدی میں یہی کام ہوا، جی سر، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اتنی خلیج حائل ہو گئی کہ اس کے بعد ایک ساتھ رہنا بہت سے لوگوں کا ممکن نہیں ہوا۔ جی سر، تو یہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اب تاریخ میں اس نے ایک واقعہ کوئی معمولی سا ہے، اب اس کو بڑھا چڑھا اتنا کر بڑھا کے دیا کہ جیسے جی جی بالکل وہی تاریخ۔ اس طرح کے، لیکن تاریخ جو صحیح طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، معاصر تاریخوں میں اگر دیکھیں مستند کچھ چیزیں واقعات ہوں گی، ان کی روشنی میں نتیجے نکلے تو وہ بالکل سمجھ کہ 1/1000 بھی نہیں حقیقت ہے جتنا وہ بیان کی جاتی ہے۔ شاید تو ہم لوگوں نے ماقبل تاریخ کی بات کی ہندوستان کے حوالے سے، اور اس میں مقدس کتابوں کو عربوں نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کو دیکھا، ساتھ ہی جو کھدائی وغیرہ ہوئی ہے اس سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ مطلب ایک ذریعہ اختیار کر جاتے ہیں اس تاریخ کے۔ پھر ہم لوگوں نے جب مسلمان وہاں پہنچ رہے ہیں اس کو دیکھا، وہ مغربی ساحل سے وہاں سے پہنچ رہے ہیں، بعد میں وہ ملتان کے سندھ کے محمد بن قاسم کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اور درہ خبر کے راستے سے یہ تیسرا قافلہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو درہ خبر کے راستے سے محمود غزنوی وغیرہ کا پہنچ رہا ہے، وہ غوری اور قطب الدین ایبک تک آتا ہے، غلامان تک کی حکومت بنتی ہے۔ تو اس پوری جو بیچ کی 200 سال کا جو عرصہ ہے، اس پہ مطلب کون سی کتابیں ہیں جو ہماری غزنوی اور غوری دور کے، غزنوی دور پر ایک عربی میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے تاریخ الیمینی کے نام سے شخص نے تاریخ لکھی۔ الیمینی، تو اس میں کچھ تو اس میں مبالغہ آرائی ہے، لیکن بہت ہی اچھے ادبی اصولوں میں لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے، اور یمین الدولہ اس کو کہا جاتا تھا، اسی نسبت سے وہ تاریخ الیمینی ہو گئی۔ تو تاریخ الیمینی محمود غزنوی کی ساری تفصیلات اور جو اس کے فتوحات کی تفصیلات اور سارے جنگی تفصیلات اور وہ سب چیزیں، اور اسی طرح سے غوری خاندان کے بارے میں بھی اس زمانے میں معاصر کچھ کتابیں لکھی، لیکن وہ سب میں بتا رہا جیسے کہ فارسی زبان میں۔ جی سر، تو مجموعی طور پر جن کتابوں کا ذکر آئے گا ان میں غوری خاندان اور اس طرح سے اس سے پہلے غزنوی خاندان کا ذکر ہے۔ خاندان غلامہ سے یعنی قطب الدین ایبک سے دراصل اسلامی حکومت مرکز کے اندر یعنی دلی کے اندر اس مسلمانوں کی حکومت 1206 عیسوی میں 1206 عیسوی میں، اور اس کا سلسلہ چلتا ہے تقریباً سمجھیے کہ 1555 تک۔ 1555 میں جب دوبارہ پھر وہ ہمایوں آتا ہے، اس کے بعد مغلیہ سلطنت شروع ہوتی ہے۔ مغلیہ سلطنت ویسے شروع ہوئی تھی 1526 میں، جی سر، لیکن پھر وہ کچھ سالوں کے لیے 15 سال کے لیے شیر شاہ سوری نے آ کر کے ان کو بھگا دیا تھا۔ ہاں، تو وہ 1451 سے لے کر کے 1526 تک وہ لودھی تھے۔ اس کے بعد پھر 1540 سے 1555 تک وہ شیر شاہ سوری۔ پھر اس کے بعد ان پر جب قابو پایا ہمایوں نے، تو اس کے بعد سے اصلی جو ہے یہ مغلیہ دور شروع ہوتا ہے، وہ 1555 سے، یعنی ہوتا ہے شروع 1526 سے، بیچ میں 15 سال کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ پھر 1555 سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل 1857 تک، یعنی 300 سال 300 سال کی مغلیہ۔ یہ مغلیہ پیریڈ کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں تقریباً، یعنی جیسے عباسی دور تھا پوری اسلامی تاریخ میں، اسی طرح سے وہ تھا۔ لیکن اس میں بھی اب مغلیہ دور سے پہلے بھی بعض حکومتیں رہیں۔ خاندان غلامہ کے بعد خلجی آئے، تغلق آئے، سادات تھے، لودھی وغیرہ تھے، علاؤ الدین خلجی ہے، محمد تغلق ہیں، اور اس طرح سے شیر شاہ سوری ہیں، لودھی، یعنی پورے خاندان کافی لوگ ہیں۔ ان میں پھر وہ ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہیں، کچھ علماء حکمراں کبھی یہاں سے وہاں جاتے، کبھی وہاں سے وہاں آتے، اتھل پتھل رہی۔ لیکن وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقریباً ہر جگہ وہ بٹا ہوا تھا۔ مرکزی حکومت تھی دلی میں قائم، لیکن وہ تصور کہ پورا ملک ایک ہو، اور وہ کابل سے لے کر کے اور بنگال تک، اور اس کے بعد پھر کشمیر سے لے کر کے کیرلا تک ایک حکومت ہو، اس کا تصور یہ آ کر کے یعنی مغلیہ دور میں بھی شروع ہوا۔ مغلیہ دور میں جب آئے ہیں یہ، سب سے پہلے تو بابر آیا، ظہیر الدین بابر۔ اس کے بعد ہمایوں نے جب دوبارہ پھر 1555 میں آ کر کے قابو پایا ہے اس پر، شیر شاہ سوری پر، تو 1555 کے بعد اس نے پھر ہمایوں، اور ہمایوں کے بعد آتا ہے اکبر۔ بابر، ہمایوں، پھر اکبر۔ جلال الدین اکبر جس کا لقب ہے جلال الدین، اس نے اپنے زمانے میں پورے بحر صغیر کے تقریباً مختلف جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، وہ اکثر مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، جو تغلق اور خلجی دور میں الگ الگ مثلا بنگال میں جونپور، مالوا، کشمیر، گجرات، خاندیش، اور اس طرح سے جنوبی ہند کے اندر بہمنی خاندان کے جو مختلف تھے، پھر ان میں جو تقسیم ہوئے، عادل شاہی حکومت، نظام شاہی، برید شاہی،
اور عادل عماد شاہی قطب شاہی حکومتیں جو تھیں گلبرگہ اور گولکنڈہ اور برار احمد نگر وغیرہ میں، تو اس نے اکبر نے اپنے مختلف فوج کشی کے ذریعے اور اپنے بلکہ جن پر اعتماد کرتا تو وہ بھی اکثر ہندو فوجی تھے، اور بڑے بڑے افسر جو تھے وہ ہندو ہی تھے، اور اس میں ہندو مسلمان سب فوجی ہوا کرتے تھے. تو اس نے ان سارے علاقوں کو تقریباً ختم کر کے ہر جگہ کی الگ الگ جو خود مختار ریاستیں تھیں، اور اس نے ایک کیا، یعنی ہندوستان کو متحد کرنے میں جلال الدین اکبر کا ہاتھ ہے. اور بعد میں جو کچھ رہ گیا تھا اسے دکن کی حکومتیں جو تھی بامنی حکومت اور اس کے جو فروعات تھے تو وہ کیا ہے اورنگزیب نے کیا. تو اس طرح سے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ دور کی ایک بہت بڑی دین یہ ہے، یا وہاں ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے اس لوگوں کا، وہ یہ کہ پورے ایک متحدہ ہندوستان یا متحدہ ہندوستانی قومیت کا تصور پیدا کیا، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر کے شریک تھے، فوج میں بھی، علوم فنون کے میدان میں بھی، مدارس کے اندر بھی، اور سارے شعبوں کے اندر. اور یہ سلسلہ یہ جو مغلیہ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان میں بھی مثلا جیسے اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، بالکل ہی غلط بات ہے. اس لیے کہ اورنگزیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ایک مندر ڈھا دیا ہے، اور یہ لیکن کتنی مندریں اس نے بنائی ہیں، کتنے لوگوں کو جاگردی ہے، اور کتنے ہندو جو اس کے بڑے بڑے وزراء اور وہ تھے ان پر اعتماد کیا تھا. اور خود وہ اس کی جو کمائی تھی وہ قرآن مجید ہر سال ایک نسخہ لکھتا تھا، اور اس سے اس کا وہ چلا تھا. اب تک اس کے لکھے ہوئے قرآن مختلف جگہوں پر موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغلیہ دور ہے اس میں دراصل یہ 300 سال کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے اس مغلیہ دور میں بھی شروع کے جو 200 سال ہیں یا 150 سال کہہ لیجیے، کچھ زیادہ، یعنی 1526 سے لے کر کے 1707 تک جب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے، یہ ان کی قوت کا عروج کا دور. اس کے بعد جو آئے شاہ عالم اور دوسرے جتنے بادشاہ تھے وہ سب کمزور تھے، اور اس طرح صحیح کنٹرول نہیں کر سکے. وہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں الگ ہو گئیں. پھر اسی میں ہوا یہ کہ انگریزوں سے پہلے بلکہ اور جو پرتگالی آئے، تو پرتگالیوں نے جنوبی ہند کے راستے سے، پھر اس کے بعد انگریز آ گئے. سن 1600 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے کس طرح سے سازشیں کر کے وہ پہلے تو انگریز اور فرانسیسی لڑے، پھر انگریزوں کو کامیابی ہوئی، انہوں نے جنوبی ہند کے اندر اور کلکتہ وغیرہ میں اپنا وہ قائم کر لیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو حکومت ان کی 1757 میں جو پلاسی کی جنگ ہوئی ہے، تو ایک دم ایک طرح سے انہوں نے پنجے گاڑ دیے. 1757 میں پلاسی کی جنگ، اور 1857 تک تقریباً دھیرے دھیرے انہوں نے سب سے پہلے بہار، بنگال، اڑیسہ، یہ پورا علاقہ جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیا ایک فرمان کے ذریعے. 1764 میں ایک فرمان حاصل کر لیا مغلیہ بادشاہ سے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں تک کہ آخر میں 1857 میں آخری بہادر شاہ ظفر. شیخ تو یہ ایک اجمالی نقشہ ہے. جی بالکل شیخ. تو یہ جو تاریخ ہے شیخ، یہ مغلیہ سلطنت سے پہلے خاص طور سے، کیونکہ مغلیہ سلطنت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد سے بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے شیخ، ان کا نظام پورا، اور اس کو لے کر کے بہت اچھی کتابیں بھی سامنے نظر آتی ہیں. لیکن ان سے پہلے مغلیہ سلطنت سے جو پہلے یعنی قطب الدین ایبک کے بعد یہ علاؤدین خلجی ہیں، محمد تغلق ہیں وغیرہ، ان لوگوں کی جو پوری تاریخ ہے، اور یہ قلب ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا جو پورا پیریڈ ہے اس میں کیا کیفیت تھی، کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس میں جو کتابیں ان سے متعلق پوری تفصیلات تو مجھے بھی نہیں معلوم ہیں، اس لیے کہ اصل کتابیں سب فارسی میں ہیں. اور جو بھی کتابیں لکھی گئی مثلا تاریخ فیروز شاہی، تو فیروز شاہ اور محمد تغلق کے دور کی تاریخ ہے وہ. اسی طرح سے خلجی کے خاندان کی ان کی الگ تاریخ ہے. اور جنہوں نے جنرل تاریخ لکھی جیسے منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی کی اکبر کے دور میں تھا، تو اس نے اکبر کے دور تک کی بہت ہی مستند تاریخ لکھی ہے. اگرچہ اس پر بعض لوگ الزام لگاتے ہیں جانبداری کا اور مذہب پرستی کا، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر اس کی بیانات کا موازنہ مقارنہ کیا جائے دوسرے، تو ان سے سب چیزوں کی تائید ملتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اکبر کا مخالف تھا، اکبر کے رجحان کا مخالف تھا، اور ابوالفضل اور فیضی کا مخالف تھا، اس وجہ سے اس نے گویا کافی ان لوگوں کی مذمت کی ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اب بھی جن لوگوں نے بھی منتخب تواریخ پڑھی، ایک تو اسلوب بیان کے لحاظ سے بھی، پھر واقعات کی تحقیق کے نقطہ نظر سے بھی منتخب التواریخ بہترین تاریخوں میں. منتخب التواریخ مغلیہ سلطنت کے پہلے تک کی پوری اچھی تاریخ، پوری مغلیہ سلطنت تک. اسی طرح سے تاریخ فرشتہ ہے، وہ بھی فارسی میں ہے. اور تاریخ فیروز شاہی ہے، ضیاء الدین برنی کی تاریخ ہے. خلاصۃ التواریخ کے نام سے ایک ہندو نے لکھی ہے. منشی سجن رائے بھنڈاری نے، منشی سجن رائے بھنڈاری. اور طبقات ناصری کے نام سے منہاج سراج نے ایک تاریخ لکھی ہے. ایک طبقات اکبری کے نام سے نظام الدین حروی نے. یعنی کافی کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ کتابیں اگرچہ چھپی ہوئی ہیں سب فارسی میں ہونے کی وجہ سے کوئی ابھی استفادہ نہیں کرتا.
بے شک ان سب سے استفادہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس عہد وسطیٰ کی تاریخ سے متعلق جن مورخین نے یا جن اداروں نے کام کیا ہے ان کے کام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہم لے سکتے ہیں وہ دارالمصنفین میں پوری کوشش ہوئی یہ صحیح تاریخ لکھنے کی، جی شک چنانچہ پورا پلان تھا ان کا تاریخ ہند لکھنے کا، جی شک اور اس سلسلے میں سید سلطان ندوی نے سید صباح الدین عبد الرحمن کو باقاعدہ بلایا، جی شک انہوں نے پھر سارے فارسی مآخذ جتنے تھے ان سب کی روشنی میں جی شک ایک ایک ادارے اور ایک ایک دور کے بارے میں بہترین کتابیں تیار کی۔ مثلا بزم مملوکیہ یعنی خاندان غلامہ کے بارے میں، بزم تیموریہ تیموری یعنی جو مغلیہ خاندان کے لوگ تھے ان کے بارے میں، اور بزم صوفیہ کا جو عمل دخل تھا، صوفیہ جو کافی رشد و ہدایت کا مرکز مانے جاتے تھے، تو اس پر اسی طرح سے عہد وسطیٰ کے تمدن اور تہذیب کی جھلک سے متعلق ان کی تقریباً 5-7 کتابیں ہیں جو بہت ہی مستند ہیں۔ بلکہ میں اگر کہوں یہ کہ بعد میں جتنے لوگوں نے لکھا ہے عہد وسطیٰ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ سب انہی کتابوں پر اعتماد کر کے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ صباح الدین عبد الرحمن کی کتاب ایک تو یہ، دوسرے پھر ایک تھے بہت مشہور مورخ خلیق احمد نظامی صاحب، تو خلیق نظامی صاحب علی گڑھ میں پروفیسر تھے شعبۂ تاریخ کے، انہوں نے کئی بہت ہی مستند اور اچھی اور سارے اہم ماخذ قلمی کتابوں پر مبنی کتابیں لکھی۔ سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، جی شک، اور اسی طرح سے تغلق دور کے بارے میں انہوں نے، اور جو وہ خاندان غلامہ کی حکومت تھی، تو یعنی 8ویں صدی ہجری یعنی مطابق تقریباً 13ویں صدی یا 14ویں صدی عیسوی سے لے کر کے اور مغلیہ دور سے پہلے تک ان لوگوں نے یہ کور کی۔ اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم مورخین ہیں، جیسے ایک بہت ہی اچھے اور معتبر اور بہت ہی مستند جنہوں نے انگریزی میں جادو ناک سرکار، ان کی تاریخ ہند پر جو کتابیں ہیں، تو اس میں عہد وسطیٰ کے جو بھی تغلق کا دور ہو، خلجی ہو، سادات ہوں، ان سب پر انہوں نے جادو ناک سرکار کی جب بات آ گئی ہے شیخ، جس زمانے میں ایک موقع تھا جب مجھے اورنگزیب پہ کچھ کام کرنے کی توفیق ملی تھی، تو جادو ناک سرکار نے خاص طور سے یہ اورنگزیب سے متعلق جو دشمنیوں کا ایک پورا افسانہ ہے اس کو بہت بڑھاوا دیا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں کے بڑے قریب تھے۔ اور دیکھیے وہ کوئی بھی مورخ دراصل اس قید سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا زیادہ انگریزوں نے تاریخ سازی کر کے تاریخ کو سمجھیے مسخ کر دی، اور وہی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں نصابی کتاب کے طور پر سارے ہائی اسکول میں اور کالج وغیرہ میں، یونیورسٹیوں میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اچھے اچھے مورخ ہیں، ان میں بہت چند ہیں جو اس قید سے نکل سکے باہر۔ مثلا ڈاکٹر تارا چند، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر، انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر۔ تو انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اسلام یا مسلمانوں کے آنے کے بعد بر صغیر کے لوگوں نے استفادہ کیا مختلف میدانوں میں، معماری کے میدان میں، موسیقی کے میدان میں، اور دوسرے بہت سے میدان انہوں نے جو دکھایا، اور پھر کیا صورتحال تھی جب صورت مسلمان آئے تھے، اور بعد میں پھر کیا صورتحال ہے، اس میں کیا کیا اثر ڈالا۔ تو ایسا نہیں کہ سارے ہندو مورخین، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رد عمل کے طور پر مسلمان مورخین نے، اکبر شاہ خان عجیب آبادی، تو انہوں نے کتاب لکھی آئینہ حقیقت نما کے نام سے۔ آئینہ حقیقت نما میں مرحوم محمود غزنوی سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک جس نے جو کچھ الٹا سیدھا غلط سلط لکھا ہے ان سب کا جائزہ لیا ہے، تنقید کی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے ذرا اسلوب ایسا اختیار کیا ہے، ذرا سخت اور تحقیقی انداز میں تو لکھا ہے، لیکن اب حوالے مکمل نہیں ہیں، اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کی توجیہ کرتے ہیں وہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز سے متعلق مسلم حکمرانوں کو بالکل پاک صاف بنا کر کے پیش کیا جائے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مورخ کا کام ہے کہ امانت داری کے ساتھ چیزیں بیان کر دیں، اور اس نے ایسا کیوں کیا، کیا کیا، اس کے وجوہ اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لیکن تاریخ سازی کرنا یہ کام نہیں۔ تو اکبر شاہ خان عجیب آبادی کی کتاب بہت اچھی ہے اس نے، لیکن چونکہ اس جذبے کے تحت لکھی کہ پورا دفاع کرنا ہے، تو اس لیے ہم اسے ہر جگہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے موقف درست اختیار کیا۔ لیکن یہ اصل میں تاثر مسلمانوں کے یہ ہوا کہ چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ کی مٹی پلیت بھی ہو رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کو ہر جگہ بالکل ایک طرح سے نکال باہر کر دیا گیا۔ دوسری قوم کو بڑھاوا دینے کے لیے یا ان کو درمیان نفرت پھیلانے کے لیے جو سازش تھی وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ تو یہ احساس تو تقریباً 19ویں صدی کے آخر سے ہی، 20ویں صدی کے شروع میں بھی علامہ شبلی نے جو کتاب لکھی ہے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، تو اس میں انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایسے وثائق اور دستاویزات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کتنے مندروں کو جاگیر دیتے تھے، وہ نہیں دیکھتے، اور ایک مندر جو ڈھایا بس وہ اس کا ذکر بڑھا چڑھا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو یا ہندی میں ہو، یا جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی، وہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور یہ کام بعد اچھے مورخین، معتدل جو مورخین ہیں
جیسے مثال کے طور پر ایک عزیز احمد ہے، جی تو عزیز احمد ایک پروفیسر تھے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں، وہاں سے وہ پھر اس کے بعد کینیڈا چلے گئے. انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں اسلام ان انڈیا سے متعلق. ایک کتاب کا نام اسلام ان انڈیا ہے، اس میں انہوں نے تاریخی حقائق مجرد بیان کیا. دوسری ایک کتاب لکھی اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ، اس میں عہد وسطیٰ کی تاریخ لکھی، تہذیبی تاریخ، کیسے ہندو مسلمانوں کے تعلقات، مسلمانوں ہندوؤں کے تعلقات کیسے تھے، اسلام کا کیا اثر پڑا، اسلام نے کیا اثر قبول کیا، سب چیزیں انہوں نے عالمانہ انداز میں مستشرقین کا جو طریقہ ہے سارے مستند مراجع کی طرف. تیسری کتاب لکھی ہے جدید دور سے متعلق، اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس میں جو جدیدیت کی تحریک اٹھی ہے 1857 کے بعد کیا صورتحال پیش آئی، کس طرح سے قدامت پسندوں جدید لوگوں کا یعنی آپس میں ٹکراؤ ہوا، پھر اس کے بعد پھر مختلف جو مکاتب فکر پیدا ہوئے، تعلیم گاہیں جو بنی مختلف علی گڑھ سے لے کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے رد عمل میں دیوبند پھر وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کیا اور بہترین انداز میں اپنا تجزیہ. اگرچہ ان کے بعد چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے لیکن امانت داری اور حوالوں کا انہوں نے خیال کیا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ایک مورخ کو اس طرح کے مؤلفین کو ساتھ ساتھ پڑھیں، ہر کتاب پڑھیں لیکن سب کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے بعد نتیجے نکالنے کی کوشش کریں، اور ایک طالب علم کا یہی فرض ہے. شیخ، تو یہ تو باتیں ہوئی کہ مغلیہ سلطنت اخیر تک مغلیہ سلطنت جب ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے جو بھی کیفیت رہی ہو، اس وقت تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ ان سے متعلق وہ گفتگو آئی. شیخ، یہ بعد کے دور میں خاص طور سے جب یہ کمیونزم کی تحریک اٹھی ہے، اس کے زیر اثر اشتراکی نقطۂ نظر سے جو تاریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے، جیسے اور جے این یو کو اگر آپ ایک سینٹر مان لیں تو ہربنس مکھیا ہوئے، رومیلا تھاپر وغیرہ، تو ان لوگوں نے جو تاریخ کا سماجی نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا ہے، ان کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. اور انہوں نے خاص طور سے جو مسلم حکمرانوں یعنی میڈیول ہسٹری ہے، جو عہد وسطیٰ کی جو تاریخ ہے، اس کو بہت ہی سلیقے سے پیش کیا، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ مطلب حکومت کے اعتبار سے کتنے چاقو چوبند تھے اور کس طرح سے پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں کون لوگ اہم ہیں اور کون سی ان مؤلفین کو میں نے کم پڑھا ہے، اس لیے اعتراف کرنا چاہیے. ہر میدان میں ہر آدمی واقفیت نہیں رکھتا ہے، تو اس میدان میں چونکہ اول دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں وہ کتابیں نہیں ملتی ہیں، دستیاب نہیں ہیں، اور میں نیٹ کا اور انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں تو آپ ہی روشنی ڈالیں کچھ تو بہتر ہے. تو اس میں جو مشہور مصنفین ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ دراصل 2 حساب سے تاریخ کو دیکھتے ہیں. وہ مسلمان اور ہندو کے حساب سے دیکھتے ہی نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ معاشرتی اقتصادی اکنامک عوامل تھے اور سیاسی صورتحال وہاں کیا تھی، کوئی کام ہوا تو کیا رد عمل ہوا اس کا، اور اس میں مطلب کہ سارے جو نچلے طبقے کے لوگ، غریب طبقے کے لوگ کیسے تھے، کیا تھے، ان کا اونچے طبقے کے لوگوں سے کیا. تو اکثر جو اتنے کمیونسٹ مؤلفین ہیں وہ اسی پہلو سے تاریخ لکھتے ہیں. روس کے لوگوں نے، جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، یا ان سب لوگوں نے یہی پہلو اختیار کیا. تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں وہ تعصب نہیں ہے جو انگریز مورخین اور دوسرے متعصب مورخین نے لکھا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پھر اپنا ایک نقطہ نظر فرض کر کے اس کے مطابق تاریخ کو آنکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پھر اچھے برے کا حکم لگاتے ہیں، یہ ہے کہ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو. خاص طور سے شاید کیونکہ انہوں نے معاشرتی سچائیوں کی روشنی میں تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے. تو جن مؤلفین کا میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے رومیلا تھاپر ہیں، ہربنس مکھیا ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ستیش چندرا وغیرہ ہیں، یا عرفان کیا نام ہے لیکن عرفان حبیب وغیرہ. تو ان لوگوں نے جو لکھا ہے یہ بہت مستند بھی ہے اور اس کا اعتبار بھی ہونا چاہیے. اور جب ہم لوگ ہندوستانی تاریخ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، عہد وسطیٰ سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ان کو ہم بھولیں نہیں. یاد رکھیں کہ بہت ان کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک غیر جانبدارانہ انداز میں دونوں میں سے کسی طرف نہیں ہے تاریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو جن کتابوں کا ذکر آیا، جن مؤلفین کا، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اور پھر جو ان لوگوں نے لکھا ہے جو سماجی نقطۂ نظر سے تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو خاص طور سے وہ لوگ جو پورے ہندوستان کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک زعفرانی کلر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور سے آج جب ظاہر ہے کہ سطح بھی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے پاس یہ پریویلیج رہے گا، یہ پلس پوائنٹ رہے گا کہ ایسے لوگوں کو آپ آئینہ دکھا پائیں گے کہ سچ کیا ہے.
صحیح. تو ایک تو وہ جو فارسی مستندات کی روشنی میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے جو لکھا ہے جو اس نقطۂ نظر کے لوگ نہیں ہیں. اور اسی لیے جب جادو ناز سرکار کا ذکر آیا تھا تو میں یہ دھیان اس طرف لے جانا چاہ رہا تھا کہ جادو ناز سرکار خاص طور سے یہ انگریزوں کے بڑے قریب آدمی تھے. اس لیے ان کی تاریخ میں وہ سارے عناصر موجود ہیں جو عناصر انگریز چاہ رہے تھے کہ اس تاریخ میں داخل کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جتنے لوگ ہندوستان کو اس خاص نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے جادو ناز سرکار بہت اہم مرجع کی حیثیت اختیار کر جائے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، جادو ناز سرکار کا ذکر ہے، میں نے اس کے بعد مقالات پڑھے ہیں. ایک مقالہ انہوں نے کلکتہ کے ایک جرنل میں شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے اسلام کے جو برصغیر پر اثرات ہیں 10 اثرات بتائے ہیں، دکھائے. انشاءاللہ اثرات کی بات آتی ہے تو میں بتاتا ہوں. تو جادو ناز سرکار نے صاف طور پر اعتراف کیا کہ یہ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں نے یہ کیا. تو وہ ٹھیک ہے، کسی شخصیت یا کسی عہد پر وہ کوئی تبصرہ کرتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کے اثر سے اور ان کے مثبت جو فوائد یا اثرات ہوئے ہیں اس سے انکار کوئی نہیں کرتا. تو شیخ ہم لوگ یہاں 1857 تک پہنچتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے اسباب تھے. یہ جو ماڈرن انڈیا کہلاتا ہے شیخ، جب وہ انگریز آ جاتے ہیں ہندوستان میں اور پھر ان کی حکومت بنتی ہے، تو اس ماڈرن انڈیا کی تاریخ کے لیے ماڈرن انڈیا کی تاریخ تو پھر وہ اتنی ذو جہات ہے کہ کسی ایک پہلو پر اس میں گفتگو کرنا بھی اچھا خاصا وقت کا متقاضی ہے. لیکن میں مختصر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ 1757 میں جو جنگ پلاسی ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کا عمل دخل شروع ہوا، اور بنگال، بہار، اڑیسہ پر ان کی پہلے حکومت ہوئی، پھر اس کے بعد فرمان حاصل کر لیا، اور دھیرے دھیرے کس طرح سے 1857 میں بغاوت کو کچل کر کے پورا کا پورا یعنی ایک صدی کے اندر انہوں نے ایسی سازش رچی کہ اس کے بعد پورے ملک پر حکومت ہوئی. اور اب 1857 کے بعد پھر اب 2 طرح کا رجحان پیدا ہوا. ایک رجحان تو یہ ہوا کہ بھائی اپنے ماضی کی چیزیں اور اپنی چیزیں کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی طرح سے جو کچھ بھی ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارے تاریخ کی کوئی چیز جو بھی باقی رہ گئی، تو اس کے لیے پھر مسلمانوں نے اپنے مدارس اور ادارے قائم کیے. اور وہ 2 طرح کے ادارے قائم کیے، جدید تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، سید وغیرہ نے قائم کیے، اور قدیم تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند اس طرح سے ادارے بھی قائم کیے. کچھ لوگوں نے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جیسے جامعہ ملیہ وغیرہ ہے. تو ایک تو یہ تعلیمی سلسلہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. پھر ہر ایک مکتب فکر نے الگ الگ اپنے ادارے قائم کیے. جو مسلمانوں میں مسلمان شیعہ ہیں انہوں نے الگ، دیوبندی مکتب فکر کے جو ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے ہیں، تو سب نے اپنے حتیٰ کہ بوہرا لوگوں نے بھی اپنے صورت کے اندر اپنا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا. تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے گویا ایک طرح سے ہندوستان کا جو قانون ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مکتب فکر یا اپنے مذہب یا اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے کوئی شخص بھی کوئی ادارہ قائم کرے وہ قائم. ایک تو پہلو یہ ہے تعلیم، اور اس سلسلے میں جو مختلف کانفرنسیں ہوئی، مختلف جمعیتیں ہیں، تنظیمیں. دوسرا پہلو اس کا سیاسی یہ ہے کہ انگریز جب آئے، اب وہ ان سے گلو خلاصی کی صورت تو 1857 میں وہ آخری کوشش تھی فوج کے ذریعے، فوجی بغاوت کے ذریعے، لیکن ناکام ہو گئی، کچل دیا. اس کے نتیجے میں بہت مسلمان مارے گئے، لاکھوں، کتنے لاکھ مسلمانوں کو تہہ کر دیا، پھانسی پر لٹکا دیا. دلی کے اندر اور مختلف علاقوں میں جہاں بغاوت ہوئی تھی، ان کے بقول بغاوت ہوئی تھی. ہمارے نزدیک تو وہ جنگ آزادی تھی. تو اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو کافی یعنی نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر اس کے بعد یعنی تقریباً سمجھیے کہ جو اشراف تھے وہ بالکل ہی روڈ پر آ گئے. جتنی ڈگریاں یا تعلیمی جو صلاحیتیں تھیں ان کے پاس مختلف مدارس سے جو انہوں نے پڑھ کے، وہ بالکل انگریزوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جدید تعلیم نہیں حاصل کی. اور صاف باقاعدہ ویکینسی جو نکلتی تھی تو اس میں اعلان ہوتا تھا کہ اس پوسٹ کے لیے، اس چیز کے لیے مسلمان آئے ہی نہ بالکل، اور اس میں صرف فلاں مکتب فکر کے یا مذہب کے لوگ مطلوب ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے ان کا، اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی. لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ جب کانگریس قائم ہوئی اس کے بعد پھر تھوڑی سی مراحت ان کو دی. کانگریس بھی قائم کیا انہی لوگوں نے، انگریزوں ہی نے قائم کیا 1850 یا اس سے 85. ہاں. اور اس کے بعد مسلم لیگ بھی انہوں نے ہی قائم کیا. یعنی ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ایسا ہو جائے کہ وہ مکمل آزادی کا مطالبہ کریں گے. چنانچہ 20ویں صدی میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ہماگیر بغاوت ہی نہیں بلکہ پورے ایک دم ایک طرح سے ان کے خلاف ایسی لہر چلی کہ اب انگریزوں کو سوچنا پڑا. کئی واقعے انہوں نے اولا تو بعد ایسے کیے جیسے جلیان والا باغ والا امرتسر میں، اس میں جو گولیاں چلا دیں، کئی ہزار آدمی مر گئے. اور اسی طرح تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کے آزادی کی تحریک چلائی.
اور بالکل بائیکاٹ باہر کا سامان اور تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات وغیرہ وہ انہوں نے شروع کیا، اپنا کھادی کا بناتے تھے کپڑا اور پہنتے تھے. تو یہ اس طرح سے دھیرے دھیرے یہاں تک کہ ہم آزادی تک پہنچ جاتے ہیں. تو آزادی سے چند سال پہلے انہوں نے پھر اس کے بعد مختلف جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے صوبوں میں حکومت بنانے کی جاتی تو کہیں کہیں کانگریس کی حکومت ہوتی تھی، کہیں اور دوسری پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. اس طرح سلسلہ چلا. لیکن انہوں نے یہ خطرناک چالیے چلی، یعنی یہ تقریباً تقسیم سے کچھ پہلے کی بات ہے، 9 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس وقت تک مسلمان ہندو ایک ساتھ آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے، 2 ملک بنانے اور الگ الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں. لیکن انہوں نے اپنی عیاری اور مکاری اور چالاکی کے ذریعے یہ کیا کہ کچھ ایسے واقعات، کچھ فسادات، کچھ مصنوعی بعض ایسی چیزیں کر دیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہندو آپس میں لڑ گئے. بہت سی جگہ فسادات. تب مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم الگ سے مطالبہ ہونا چاہیے. محمد علی جناح کھڑے ہوئے، پھر پاکستان بنا. یہ کل 1939 سے لے کر کے 47 تک تھا. یہ 8 سال کے عرصے میں شیخ تو ایک سوال یہ یہاں ہوا ہوتا ہے، اور باقی جو لیکن کانگریس کے جو تھے، جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، دوسرے لوگ اکثریت تھو، وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ تقسیم ہو. لیکن جب ریفرینڈم ہوا تو پھر ملک تقسیم ہو گیا. تو سیاسی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیابی یا ناکامی ہندوستانیوں کے ہاتھ آئی. شیخ لیکن یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 10-11 سال کا یہ پورا عرصہ ہے جس میں یہ شوشہ چھوڑا گیا اور پھر ایک ملک الگ سے بن بھی گیا، اب چاہے جو بھی بن، جیسا بھی بنا، اچھا یا برا جو بھی. لیکن جب 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے 1885 میں کانگریس کی استثنا ہوتی ہے. اور کانگریس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھائی ہندوستانی جو لوگ ہیں ان کا ریپرزنٹیشن مطلب ہو پائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حکومت تک جا سکیں. اور پھر مطلب جو بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں کہ پھر وہی کانگریس حصول آزادی کا سب سے بڑا مطلب نقیب بن کر کے ابھرتی ہے. تو یہ تو بات کا مرحلہ ہے. تو اور لگ بھگ اسی مقصد کے تحت 1906 عیسوی میں مسلمانوں کی الگ سے تنظیم بنتی ہے اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ کا جو اپنا رویہ ہے وہ کانگریس سے الگ ہے. نہیں، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں تو 1906 سے لے کر کے تقریباً یعنی شروع میں چند سال تو الگ، لیکن 1919-20 کے بعد سے لے کر کے تقریباً 15 سال تک وہ مل کر کے باقاعدہ کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہی کانفرنس کرتے تھے. اور ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا آزادی حاصل کرنے میں. انگریزوں سے رویے اور طریقے اور بعض چیزوں کی ترجیحات میں اختلاف تھا، لیکن اس میں یہ کبھی یہ نہیں تھا کہ ہندو مسلم کا اختلاف. اور دراصل دیکھیے یہ ساری چیز انگریزوں کی چالاکی پر مبنی. انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ہم تحریک شروع کرتے ہیں کانگریسوں کی 1885 میں، 1906 میں مسلم لیگ ہو تاکہ مسلمان بھی خوش رہیں یا مسلمانوں کو اس میں الجھا دیا جائے اور سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھی موقع دیا گیا. مسلمان ہمیشہ بس بیوقوف بنائے جاتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے ہیں. تو اس لیے وہ مسلم لیگ بنانا اور اس کی تاسیس کرنا وہ بھی انگریزوں کے ذریعے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے اپنے طور پر سوچ کر کے بنایا، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی شخص الگ سے کوئی چیز اس طرح سوچ نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی خیریہ ادارہ یا تعلیمی ادارہ قائم کرے. سیاسی کام آپ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے بہرحال جو نتیجہ نکلا ہے یہ نکلا کہ مسلم قوم اور ہندوستانی قوم اور ہندو قوم گویا اس کے جو عزائم تھے یا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا. نہ پاکستانی کو مقصود حاصل ہوا، نہ ہندوستان کو مقصود حاصل ہوا، اور نہ آپس میں لڑنے کی، اور آپس میں ہم دونوں ملک لڑ رہے ہیں. چیک تو یوں ہندوستان آزاد بھی ہو گیا اور ایک کی جگہ پہ 2 ملک ہوا اور بعد میں تو 3 ملک ہو گیا. شیخ تو یہ ہم جاننا چاہیں گے، گزارش کریں گے کہ اس پورے مرحلے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کون سی اہم کتابیں؟ اس پورے مرحلے پر بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے لکھی. اور ہم نے زیادہ تر اصل میں تعلیمی اور علمی اور ثقافتی اور فکری تاریخ پڑھی ہے، سیاسی تاریخ زیادہ نہیں پڑھی. تو علمی اور تاریخی ثقافتی جو تاریخ ہے اس میں چاہے اس جدید دور کی ہو یا پرانے ادوار بھی سب ملا کر کے اس میں جو ایک سلسلہ ہے ان کا شیخ محمد اکرام کا آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر. تو موج کوثر میں جدید دور لیا ہے انہوں نے، وہاں بھی تاریخ سے شروع کیا ہے اور آزادی تک پہنچایا ہے. اور رود کوثر میں میں نے وسطیٰ کا ہے ذکر، آب کوثر میں محمد مقاسم سے شروع کیا انہوں نے. تو یہ کتاب نسبتاً بہت اچھی اور متعدل کتاب ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے اور اس پہلو کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ صوفیہ جو مختلف علاقوں میں تھے پورے بر صغیر کے اندر، اور وہ بہت بڑا عنصر ہے. یعنی اس مسلمان جو وہاں داخل ہوئے ہیں صرف حکمراں اور فوج کش لوگ ہی نہیں گئے ہیں، بلکہ علماء بھی گئے ہیں اور بڑی تعداد میں صوفیہ بھی گئے. بلکہ ایک زمانے میں یہ جب ادھر بغداد میں جب تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے 70-72 ہو گیا معاملہ،
اور ایران سب کو تباہ کیا، تو بہت سے لوگ ایران سے اور عرب ملکوں سے وہ ہندوستان کا رخ کیا. جی تو 7ویں صدی 8ویں صدی ہجری کے بعد یہ جو دلی میں خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہوئی قطب الدین ایبک پر، وہ تو بہت بڑی تعداد وہاں لوگ آئے اور وہاں رہنے لگے، اور الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے. دلی کا مرکز تو بہت مشہور مرکز ہو گیا. یہاں ابن بطوطہ بھی آیا اور ایک عرصے تک وہاں رہا، اور بھی بہت سے بڑے بڑے اہل علم ہر فن کے متخصصین تک ایران کو چھوڑ کر کے یہاں بس گئے، افغانستان کو چھوڑ کے یہاں بس گئے، عرب ممالک کو چھوڑ کے وہاں بس گئے. تو یہ سلسلہ تقریباً وہ چلتا رہا. میں بتا کیا رہا تھا کہ تہذیبی جو تاریخ ہاں، تو تہذیبی تاریخ سے متعلق تو بہت کتابیں میں بتا دوں گا، اور سیاسی تاریخ میں نے پھر اس کے بعد کم پڑھی ہے. مجھے سیاسی تاریخ سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سیاسی تاریخ آپ کچھ بھی کریں اب آپ اس کو بدل نہیں سکتے ماضی کو. بالکل آپ زیادہ سے زیادہ حسرت اور افسوس کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیا گیا ہے، ہندوؤں کو کیسے دھوکہ دیا گیا، ان دونوں کو لڑایا کیسے گیا. تو اس لیے تہذیبی ثقافتی تاریخ پڑھیں، یہ جوڑنے کی بھی چیز ہے، اپنے ماضی پر فخر بھی ہمیں ہوگا، اور پھر اس کا مستقبل میں ہم کیا کریں نہ کریں اس میں. تو اب اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں میں نے 2-3 کتابوں کا تو ذکر کیا تھا، اور عزیز احمد کی کتاب بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، جو اسلامک کلچر اینڈ انڈین انوائرمنٹ اور جدید دور میں اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. ایک کتاب بہت ہی اچھی ہے جس کو میں پڑھنے کی سفارش کروں گا، وہ ہے جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا. بہترین کتاب. اس میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اس کے لوگ اور ان کے فکر، ان سب پر اتنا متوازن اور بہترین تبصرہ کیا ہے کہ میری نظر میں اس سے بہتر کی کتاب نظر ڈسکوری آف انڈیا. اور چونکہ وہ خود سیکولر ذہن کے تھے تو اس لیے انہوں نے کوئی جانبداری کا ثبوت دیا، مسلمانوں کے ہاتھ پر بھی بڑا اچھا تبصرہ کیا، بلکہ باقاعدہ اعتراف کیا انہوں نے بہت سی چیزوں کا. تو ایک ڈسکوری آف انڈیا ایک بہترین کتاب ہے. دوسری اسی طرح سے ایک کتاب ان کی اس دور پر ایک بہت اچھی کتاب ہے، بلکہ سید عابد حسین کی، ہندوستانی مسلمان آئینہ ایام میں، ہندوستانی مسلمان آئینہ ایام ہے، جامعہ ملیہ سے چھپی ہے. وہ بھی بہترین تجزیاتی کتاب ہے. اور پروفیسر مشیر الحق صاحب تو کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب مطلب اس کتاب کا جواب نہیں. انہوں نے پوری یہ جو انگریزوں کے زمانے سے لے کر کے آزادی تک جو کیفیت تھی اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے. جن لوگوں نے جہاں جس علاقے میں آزادی کے لیے کام کیا ہے، اور آزادی کے علاوہ دوسرے میدانوں میں، تعلیمی میدان میں، اصلاح معاشرہ کے میدان میں کام کیا ہے وہ. اور اسی طرح ایک مصنف ہیں، اگرچہ وہ عربی میں انہوں نے لکھی، اچھا عربی میں 3 کتابیں لکھی. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کے والد، بالکل، وہ عبد الحی حسن صاحب. تو انہوں نے ایک تمدنی تاریخ پر انہوں نے الہند فی العہد الاسلامی کے نام سے عربی میں کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. وہ بہترین کتاب ہے، یعنی مسلمانوں اور غیر مسلم بلکہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر عہد وسطیٰ میں عربی میں کوئی کتاب اس سے بہتر نہیں. اچھا دوسری پھر انہوں نے علمی و فکری تاریخ، یعنی جو کتابیں مختلف علوم فنون پر لکھی گئیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ہندوؤں نے لکھی ہو، مسلمانوں نے لکھی ہو، مسلمانوں میں چاہے جس مکتب فکر کے لوگوں نے لکھی، کہ 1923 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو 1923 تک کا تقریباً انہوں نے ابتدا. ہاں وہ ایک کتاب ہے ثقافت الاسلامیہ فی الہند، اسلامی علوم فنون ہندوستان کے نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے. اسلامی علوم فنون ہندوستان میں دل مصنفین سے مولانا ابو العرفان ندوی نے اس کا ترجمہ کیا. اور تیسری کتاب دیکھیے، تینوں کتابیں انہوں نے بڑے پلاننگ کے تحت لکھی تھی. تیسری کتاب تذکرہ ہے، یعنی عربی زبان کے اندر 1 صدی سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری، اور ہر صدی کا الگ الگ. تو 1 سے لے کر کے 7ویں صدی ہجری تک کی ایک کتاب جلد اول بنائی، اس لیے کہ اس میں اتنے زیادہ علماء نہیں ہیں. اس کے بعد ہر صدی پر ایک جلد دوم میں 8ویں صدی، جلد سوم میں اس طرح 9ویں صدی، یہاں تک کہ 8ویں جلد میں 14ویں صدی کے علماء. یہ بہت ہی متوازن اور مورخانہ انداز میں اور بغیر کسی جانبداری کے ہر ایک کا ذکر ہے. غلام محمد قادیانی کا بھی اس میں آپ ذکر دیکھیں گے، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کا انہوں نے ذکر کیا، اور سب کے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے انہوں نے، اور بہت متوازن تبصرہ کیا. اور کسی طرح سے کوئی نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنوازل. تو عربی میں بھی یہ کتاب ہے. کچھ لوگوں نے پھر اس کے بعد عمومی طور پر مسلم اسلام کی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ پر. مثلا مولانا ابو الحسن ندوی کے جو ریڈیو ٹاک ہیں المسلمون فی الہند کے نام سے، عربی میں بہترین کتاب ہے وہ. تو وہ بلکہ عربی میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور زبان کے لحاظ سے بھی، اور انہوں نے مسلمانوں کا پورا نقشہ کھینچا ہے، انہوں نے کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے ملک کی ترقی دینے میں اور مختلف. ایک کتاب تاریخ الدعوت الاسلامی فی الہند کے نام سے مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کی کتاب ہے. تو مسعود عالم ندوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ پورے دور کو ایک نقطہ نظر سے دیکھا ہے، اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں حکمرانوں نے یا غیر حکمران جو تھے ان لوگوں نے کیا کوشش. چنانچہ انہوں نے کہیں کہیں ذرا خراب تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر وہ کتاب بہت اچھی ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ان کوششوں پر ہوا ہے.
اس لیے کہ مولانا جماعت اسلامی سے وابستہ تھے. تو اس طرح سے یہ چند کتابیں ہیں, اور اس کے علاوہ ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو پھر بہت سے دوسرے, بلکہ اگر کسی بھی عہد سے متعلق پڑھنا ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انگلش میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام مصطفی شکیم کی تیار کریں, اس کا پھر عربی میں بھی ترجمہ ہے, ترکی زبانوں میں ترجمہ ہے, فارسی زبانوں میں ترجمہ ہے, لیکن اردو جو ایڈیشن ہے, اردو دائرہ معارف اسلامی کے نام سے, جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے چھپا ہے, کسی بھی عہد, کسی بھی حکمراں, کسی بھی شخص, کسی بھی پہلو, کسی بھی علم و فن سے متعلق پڑھنا ہو بر صغیر کے تعلق سے, اردو دائرہ معارف اسلامی, اس میں آپ حروف تہجی سے مرتب ہے. آپ کو غزنوی پر پڑھنا ہے تو اس میں غوری پر دیکھنا ہے, تغلق پر دیکھنا ہے, یا اسی طرح سے کسی علم و فن کی تاریخ پر دیکھنا ہے, تو وہ بہترین کتاب ہے. اس میں پھر اس میں بہت سے ریفرنسز ہیں کتابیں, اور اس میں بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بہت سے ایسے مقالات جو انگریزوں کے تھے کہ جس میں انہوں نے بہت تعصب سے کام لیا تھا, بہت مست کر دیا تھا, اس کو انہوں نے چینج کر کے بہت سے نئے مقالات داخل کیے. اور بر صغیر کے تعلق سے چونکہ وہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں یہ کام ہوا ہے تو بے شمار مقالات بڑھائے ہیں نئے, یعنی بر صغیر کی اہم ساری شخصیات پر آپ کو اس میں مقالات مل جائیں گے, اور بہت ہی مستند, سارے عہد کی تصویر بھی مل جائے. ہاں, تو وہ کتاب بہت اچھی ہے, اس میں جا کر کے آدمی ہر شخص اور ہر عہد کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. اور جزاکم اللہ خیر شیخ. لگ بھگ ہم لوگ اب اپنی گفتگو کے آخر میں پہنچ بھی رہے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جو چند سوالات آئے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ سوالات بھی کور ہو گئے ہیں. جو گفتگو شیخ کی ہوئی تھی, چونکہ جو سوالات تھے وہ پہلے دن اسلامی تاریخ سے متعلق سوالات آئے تھے, تو وہ جب اسلامی تاریخ پہ گفتگو ہو رہی تھی شیخ, تو آپ نے وہ جو سوالات ریز کیے گئے تھے وہ کیا تھے بتائیے. ہاں, وہ جواب آ گیا تھا. اب جیسے ایک سوال تھا کہ اسلامی تاریخ پہ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ سب سے اچھی کتاب ایک کتاب کا تو نام نہیں لیا جا سکتا, مجموعی طور پر متعدد کتابیں آپ نے کی. متعدد کتابیں. پھر ایک جیسے تاریخ تبلیغ وغیرہ کا حوالہ آ گیا تھا, اور پھر اس سلسلے میں کس طرح سے اس سے استفادہ کرنا ہے وہ شیخ نے ذکر کیا تھا. دوسرا سوال آیا تھا شیخ قدیم ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے, اور خاص طور سے جس مذہبی تعصب کی روشنی میں آج اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو کتنا مستند مانا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو گفتگو آپ نے دیکھیں, مذہبی تعصب کی بات آئی تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مذہبی تعصب کسی کے حق میں نہیں ہے, یہ سب کو لے ڈوبے گی. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہبی تعصب کے ذریعے ہم کسی دوسرے قوم کو فنا کر دیں گے یا ختم کر دیں گے, وہ دور اب گیا. وہ فوج کشی اور تاتاریوں اور تیموریوں کی طرح سے فوج کشی اب نہیں ہو سکتی, اور جو شخص یہ کرے گا تو اپنا انجام خود بھگتے گا. اس لیے ہمیں بہت منتبہ رہنا چاہیے, اس طرح کی تحریکوں کا نہ ساتھ دینا چاہیے, انڈر گراؤنڈ کو تحریک نہیں چلانی چاہیے اس طرح سے, نہ کسی مسلمان کو نہ کسی ہندو کو. تو اس لیے اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے, اب ملک میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک پہلو جس کی طرف بھی آپ نے توجہ دلانی تھی آپ کو, لیکن آپ نے اس سے متعلق سوال نہیں کیا کہ مسلمانوں کا جو اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی کون کون سی چیزیں مسلمانوں نے ہندوستان کو دی ہیں. اب سب پوائنٹ تو بہت ہیں, لیکن اس میں چند پہلوؤں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان جو اپنا مذہب لے گئے تو اس میں جو توحید کا تصور ہے اتنا سادہ ہے, سمپل ہے, کہ اس کے مقابلے میں جتنے مشرکانہ مذاہب ہیں یا الحادی مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں یا تثلیث ہے یا اور دوسری چیزیں, وہ سائنٹیفک یا معقول یا فلسفیانہ یا عقل کو اپیل کرنے والی نہیں. تو توحید کی دعوت دے کر کے مسلمانوں نے دراصل ایک طرح سے اپنے اسلام کو پھیلانے کا جو کام کیا ہے تو کوئی زبردستی لاد کے نہیں کیا ہے, بلکہ ان کو احساس دلا کے دیکھو یہ کتنا اچھا ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی بیچ میں نہیں ہے, ڈائریکٹ پکارو اسے اور اس کی عبادت کرو. دوسری چیز مساوات کا جو تصور ختم ہو گیا. نہیں, ہاں, دوسری چیز مساوات کا تصور, یعنی آپ جانتے ہیں کہ طبقاتی نظام تھا جب اسلام گیا ہے, تو اس میں مساوات کا تصور, سب برابر ہیں اور ایک ساتھ سب لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں. یہ تصور مفقود تھا, یہ مسلمانوں نے دیا. نمبر 3, عورتوں کے سلسلے میں ایک تو اتنا بڑا ایک کارنامہ کہ وہاں جو ستی کی رسم تھی اس کو ختم کیا, عورتوں کو عزت دی. چوتھی چیز یہ ہے کہ تاریخ نگاری سے متعلق میں نے بتایا کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ واضح شکل میں مدون نہیں ہے, تو تاریخ نگاری کا بھی کام مسلمانوں نے کیا, ان کی ساری کتاب. اور پھر ایک کامن لینگویج جو بر صغیر کی ہے, اردو زبان کی ترویج و اشاعت, اس کی ابتدا, اس کی داستان بہت معروف ہے کس طرح سے وہ زبان. اور پھر تہذیب و تمدن کی جو مختلف شاخیں ہیں. ایک مثال دوں آپ کو, اتنے لوگ آئے افغانستان سے دوسرے, انہوں نے مثلا پھل اور طرح طرح کے جو میوے اور وہ سب چیز, پہلے وہ مثال کے طور پر آم جو ہے وہ بیج سے جو نکلتا تھا تو وہ بالکل بیجو آم ہوتا تھا چھوٹا. مسلمانوں نے اس میں طرح طرح سے قلم لگا کر کے اس میں اتنے تقریباً 100 سے زیادہ قسمیں ابھی اس وقت آم کی, یہ بھی مسلمانوں کی طرف اس کا جاتا ہے. پانی کا انتظام,
حوض اور تالاب اور پوکھر وغیرہ کھولنا، اس طرح سے حمامات، مدارس قائم کیے، مساجد، رباط یعنی مختلف جگہ جو راستہ بنایا، مثلا ایک جو بنگال سے سنار گاؤں سے لے کر کے سندھ تک راستہ جاتا ہے وہ مسلمانوں نے بنایا، روڈ کے نام سے۔ ہاں جی ٹی روڈ کے نام سے، اور بہت سی خانقاہ ہیں، تالاب، جانوروں کی پرورش کا طریقہ، مال گزاری جو زمین کے جو ٹیکس دیتے ہیں، اس طرح سے زمین کی پیمائش، یہ جو بیگھا بیگھا کے ذریعے، یہ سب مغلیہ دور کے اندر ہوا، اور ہاسپٹل، روڈ، یعنی بے شمار کام کیے ہیں۔ فن معماری کے تو ابھی تک مثالیں موجود ہیں، قطب الدین ایبک کے قطب مینار سے لے کر کے تاج محل تک آپ دیکھ لیجیے، سارے موجود ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوستان دراصل عجیب غریب ملک تھا، ایک طرف سے پہاڑ تھا، دوسری طرف سے دونوں طرف سے پانی تھا، جی تو وہ ایک ہی راستہ تھوڑا سا نکلنے کا تھا، اور وہ بالکل اپنے آپ میں بند تھے، وہ نہ دوسرے فکر کو قبول کرنا چاہتے تھے، نہ دوسرے جگہ اپنے پہنچاتے تھے۔ مسلمان جب سے آئے تو وہ آمد و رفت شروع ہوئی، نئی فکر آئی اور نئی چیز آئی، اور پھر یہاں سے بھی مسلمانوں کا تعارف، یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کا تعارف کرایا، اور ہندوستان کے علماء اور اہل علم کا، تو یہ یعنی دنیا میں ہندوستان کو ایک مقام دلانے کا کام یہ بھی دراصل انہی لوگوں نے کیا، اور سیاسی طور پر ایک پورے بر صغیر کو ایک ملک قرار دینا، یہ بھی اکبر کے زمانے میں، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہوا، اور علاقائی زبانیں کو ختم نہیں کیا، علاقائی زبانوں کی سرپرستی کی، یہ جو اس وقت علاقائی زبان ہے، اگر مسلمان چاہتے تو ایک زبان فرض کر دیتے اور اسی کو زبردستی لاگو کرنے کی کوشش، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور آخر میں یہ کہ بحری تجارت کا جو سلسلہ تھا، یہ پہلی صدی ہجری میں وہ جو مغربی ساحل کے اس میں تھا، اور کافی مال یہاں سے وہاں جاتا تھا، تو وہ سلسلہ بھی مسلمانوں کی حکومت میں، جب گجرات میں محمود بیگڑا کے زمانے میں اور دوسرے لوگوں کے زمانے میں اتنا زیادہ یہ تجارت اور صنعت وغیرہ میں ترقی ہوئی کہ وہ مال پورے سارے عرب میں اور دوسری جگہوں پر جاتا تھا۔ یہ مختصر طور پر ہمیں یہ مطلب بتایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کچھ اثرات چھوڑے ہندوستان کے اوپر، اور اس لیے یہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، ہم اسی میں رہیں گے، یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی مدفن ہے۔ انگریزوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے پورا لوٹا اور ان کو رہنا تو تھا نہیں، لے کر کے اپنے چلے گئے، سارے خزانے بھر لیے انہوں نے، سارے سونے چاندی کے سکے جتنے، حتیٰ کہ علمی جتنے ذخیرے تھے وہ بھی سب لے کر کے چلے گئے، اونے پونے یا تو خرید کر کے یا لوٹ کر کے لے کے چلے گئے۔ تو انگریزوں یا کسی باہر کے فاتح یا مسلمانوں دونوں کا موازنہ ایک ساتھ نہیں جو کیا۔ مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم کبھی فاتح کی حیثیت سے آئے بھی تھے تو ہم نے مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا ملک، اپنا وطن بنایا، اس کی خدمت کی، اسے بہت کچھ دیا، اسے سنوارا، سجایا اور سونے کی چڑیا بنایا۔ ہم شیخ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، الحمدللہ اتنی اچھی گفتگو، کارگر گفتگو ہوئی ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے اگر دیکھیں، انشاءاللہ اس گفتگو کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ ہم بہت استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا اور اچھا سوال آ رہا ہے شیخ کے اب ہمیں وہاں کیا کردار ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، جو مسلمان ہندوستان کو دیتے رہے اپنی پوری تاریخ میں، آج وہ کس طرح سے مسلمان ہندوستان میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تاریخ میں، اس تاریخ کے اس موڑ پہ مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا؟ دیکھیے، کچھ بھی کردار ادا کرنے کے لیے پہلے آپ کو باصلاحیت بننا پڑے گا۔ جی ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلی توجہ تعلیم کی طرف دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم تعلیم حاصل کریں گے اور ہم ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بڑی ہو جائے گی، تب ہم پھر کسی جگہ کچھ کمپیٹ کر سکیں گے، کہیں مقابلے میں آئیں گے نہیں آئیں گے، جب تک تعلیم نہیں حاصل کریں گے پیچھے۔ دوسری چیز جو مسلمانوں کی اقتصادی کمزوری یا ناداری کہیے، اس کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ سارے وسائل جو جائز وسائل ہیں، جس میں حکومت ساری مدد بھی کرتی ہے، بہت سی رہنمائی بھی کرتی ہے، وہ وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ اور باقی صرف یہ کہ بس انحصار کر دینا کسی پر اور الزام دوسرے پر دے دینا کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر کوئی ایک چھوٹی سی صنعت شروع کریں، چھوٹا سا کوئی کام شروع کریں۔ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی، میں پڑھنے لکھنے کے لیے جو کتابیں تیار کرتا ہوں، اگر وہ چھاپنے شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہو، میرے روزگار کا وہ انتظام اس سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی پڑھا کر کے کہیں کسی جگہ کچھ کر کے، لیکن ایمانداری اور سچائی اس کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی باہر سے من و سلوا آ جائے گا، اوپر سے نازل ہو جائے گا، اس سے نہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف تمنا کرنے سے۔